الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ ہمارا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 16 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم ختم کریں گے، اور آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 135 تک انشاءاللہ آخر تک کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح سورہ طٰہٰ کا جو تعارف ہے وہ بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا پہلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 317 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور اس میں جو آیات ہیں آیت نمبر 77 سے لے کر 86 تک ہیں، اور اس صفحے کو مختلف اشارات پر اس کے آگے جو مختلف موضوعات ہیں اس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر تم نکلو، اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ جو ہے وہ ان کے لیے بنا لو۔ جب تم یہ کام کر لو گے تو لا تخافوا درکن، آپ کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ ہی آپ پکڑے جانے کا آپ کو خوف ہوگا کہ کوئی ہمیں پکڑ لے گا، اور اس طرح نہ ہی آپ کو جو ہے ڈر لگے گا غرق ہونے کا، سمندر میں غرق ہونے کا، یا اسی طرح کسی اور چیز کا جو ڈر ہے، مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، ان چیزوں کا آپ کو ڈر نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 77 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، اوحینا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا ہم نے وحی کی تھی؟ ان، یہ کہ اسری، کہ رات کو لے کر چلیے۔ دیکھیے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو اسرا ہے، اسرا اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کے کسی حصے میں، رات کے وقت میں رات کے کسی حصے میں چلنا، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ بعبادی، میرے بندوں کو، یعنی میرے بندوں کو رات کے حصے میں لے کر نکلو، فضرب، پس بنا دو، لہم، ان کے لیے۔ فضرب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پس مارو، مطلب یہ کہ اپنی جو لاٹھی ہے اس کو تم سمندر میں جب مارو گے تو کیا ہوگا کہ سمندر جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا اور درمیان میں راستہ بن جائے گا۔ فضرب، پس بنا لو، لہم، ان کے لیے، طریقاً، راستہ، فی البحر، سمندر میں، یبساً، خشک، پس ان کے لیے سمندر میں کیا بنا لو؟ خشک راستہ بنا لو، تو کیا ہوگا؟ لا تخافوا درکن، کہ نہ تو آپ پکڑے جانے کا آپ کو کوئی خوف ہوگا، ولا تخشا، اور نہ ہی آپ کو کوئی ڈر ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا وحی ان کی طرف کی؟ کہ میرے بندوں کو راتوں رات آپ جو ہے وہ لے جائیں اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لیں، تو نہ ہی آپ کو پکڑے جانے کا کوئی خوف ہوگا، لا تخافوا درکن ولا تخشا، اور نہ ہی آپ کو کوئی اور جو ہے وہ ڈر ہوگا۔ تو ولا تخشا سے مراد کیا ہے؟ کس چیز کا ڈر نہیں ہوگا؟ مثلا غرق ہونے کا آپ کو ڈر نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو ہے بھوک پیاس کا، کسی بھی قسم کا آپ کو ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کب حکم دیا؟ کہ جب جیسے پہلے جو فتح کا ذکر گزرا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں، جب وہ مقابلہ ہوا تھا، تو اس کے کئی سال بعد جو ہے یہ جو فرعون کے غرقاب ہونے کا واقعہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بنی اسرائیل کو لے جانے کا واقعہ، یہ کئی سال بعد واقعہ ہوا، یہ کئی سال بعد جو ہے وہ پیش آیا۔
کہ جب جو ہے فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات جو ہے وہ لے کر جائیے۔ تو اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس کیا کیا، جو فرعون ہے اس نے پیچھا کیا، بِجُنُودِهِ، اپنے لشکروں کے ساتھ۔ کس کا پیچھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا، بنی اسرائیل کا اس نے پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، پس ڈھانپ لیا اس کو، فَغَشِيَهُمْ، پس ڈھانپ لیا، ہم ان کو، یعنی آل فرعون کو، فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے ان کو، من الیم، کس میں سے؟ دریا میں سے۔ لفظی مطلب کیا ہے؟ من سے الیم، دریا یا سمندر، ما غشیم، جو ڈھانپ لیا، جو کچھ جو ہے وہ ڈھانپ لیا، یعنی سمندر نے کیا کیا ان کو، سمندر نے جس طرح ان کو ڈھانپنے کا حق تھا، اس طرح سمندر نے ان کو کیا کر دیا جی، ڈھانپ دیا، یعنی ان کو جو ہے غرق کر دیا، وہ سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ اور اسی طرح جو ہے جو ان کو ڈھانپ لیا، جس چیز نے ان کو ڈھانپ لیا، مراد یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتوں کا جو ان پہ نزول ہے اور ان کو عذاب کی خوشخبریاں، عذاب کی جو خوشخبریاں وہ دینا ہے کہ تمہارے لیے بآخرت میں عذاب ہے، اور فرشتوں کی جو ان کے لیے مار ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور اب کیا ہے کہ جو فرعون تھا اس نے اپنی قوم کو کیا کر دیا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر نہیں لگایا، بلکہ اس نے اپنی قوم کو کیا کر دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا۔ تو آیت نمبر 80 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، قد، بے شک، تحقیق، انجینا، ہم نے نجات دی تمہیں، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے کیا دے دی، نجات عطا فرما دی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں وعدہ دیا تھا، جانب الطور الایمن، پہاڑ کی دائیں جانب کا، تو ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا ہم نے تمہیں کیا دیا تھا، وعدہ دیا تھا۔ وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى، اور ہم نے تم پر کیا کیا، من و سلوى ہم نے تم پر نازل کیا۔ تو یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، تو اس آیت کے اندر جو مخاطب ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے بنی اسرائیل ہیں وہ مخاطب ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے تمہیں نجات عطا فرمائی، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا ہم نے تمہیں وعدہ دیا۔ پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تورات عطا کرنے کا وعدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تورات کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور دوسری اس میں رائے مفسرین کی یہ ہے کہ ابن اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں وہ مراد ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا ذکر کیا؟ 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ تمہیں تمہارے دشمن یعنی فرعون، آل فرعون سے تمہیں نجات عطا فرمائی، یہ پہلی نعمت ہے۔ دوسری نعمت تورات کا وعدہ ہے، تورات عطا کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کتاب عطا فرمائی۔ اور تیسری جو نعمت ہے وہ کھانے کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ تو من اور سلوہ کا پہلے بھی تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو من جو ہے وہ ایک میٹھی سی چیز ہوتی تھی، شہد کی طرح آسمان سے نازل ہوتی تھی، بڑی لذیذ۔ اور سلوہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بٹیر کی طرح کے جو ہے وہ پرندے ہوتے تھے جو ان کے پاس بکثرت آتے تھے، تو ان کو پکڑ کر جو ہے وہ کھا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے کیا سخت وعید ہے۔ کلو، تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما، جو رزقناکم، ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے،
اور اب رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، کہ تم اس میں جو ہے وہ زیادتی مت کرو، تم اس میں زیادتی مت کرو۔ تو زیادتی سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو چھوڑ کے کوئی حرام کی طرف چلا جائے، اور اسی طرح ناجائز کھانا شروع ہو جائے، حد سے نہ بڑھو، ولا تطغوا، اور حد سے مت بڑھو، فی اس میں، اس رزق میں۔ تو رزق میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ حرام مت کھاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، جو حلال رزق عطا فرمایا، تو اسی پر جو ہے تم اکتفا کرو۔ فیحل علیکم، فپس یحل اترے گی، حل یحل اترنا، فی المضارع یہ، علیکم تم پر، غضبی میرا غضب۔ اگر تم نے ایسے کیا تو پس میرا جو غضب ہے تم پر کیا ہوگا؟ اترے گا، ورنہ میرا غضب تم پر اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور جس پر اترا غضبی میرا غضب، اے لوگوں سن لو کہ جس پر بھی میرا غضب اترا، فقد ہوا، تو پس وہ کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں غضب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں اس کے لیے کہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر وہ سیدھے راستے پہ چلا، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ سیدھے راستے پہ چلتا رہا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشش جن کی فرماتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ پہلی شرط کیا ان کی؟ کہ جو لمن تاب، جو توبہ کر لے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یہ دوسری خصلت، دوسرا عمل کیا ہے؟ کہ وہ آمن، جو ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا، تیسری چیز کیا ہے؟ کہ نیک عمل کرے۔ چوتھی چیز ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت پر ثابت قدمی بھی اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ تو وہ ایمان اور عمل صالح اور توبہ استغفار کیا لیکن پھر گناہوں میں پڑ گیا، نہیں، بلکہ استقلال اور استقامت اختیار کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جلدی کرنے پر سوال، اور موسیٰ علیہ السلام کا آگے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کس چیز نے تجھے جو ہے وہ جلدی کیا ہے؟ کون سی وہ چیز ہے کہ جو تمہیں جلد لے آئی ہے تیری قوم سے؟ اے موسیٰ، اے موسیٰ، تجھے تیری قوم سے جلد کیا چیز لے کر آ گئی ہے کہ تو اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے تو جلدی آ گیا ہے؟ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ملنے کا جو وعدہ کیا تھا، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تاکہ ان کو تورات دی جائے، اور شروع میں یہ 30 دن تھے، پھر 10 جو راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں اضافہ کیا، پھر یہ 40 راتیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ساتھ بنی اسرائیل بھی تھے ان کے ساتھ، بلکہ مفسرین نے ذکر کیا کہ ان کے جو بڑے جو لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، ان کو وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو پیچھے چھوڑ کے وہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ چلے گئے۔ جو ان کا وقت مقرر تھا، جو کوہ طور جہاں پہ انہوں نے جانا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، وہاں پہ وہ جلدی چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات، دلوں کے راز بھی جانتے، بلکہ اللہ تو ازل سے جانتے ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور تجھے تیری قوم سے کیا چیز جو ہے وہ جل لے آئی اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ هُمْ أُولَٰئِي عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہا ہم وہ، اولائی یہ، علی اثری، میرے
نشان قدم پر ہیں، میرے قدموں کے نشانوں پر ہیں، وَعَجِلْتُ اور میں نے جلدی کی ہے، اِلَيْكَ تیری طرف، ربی ہے میرے رب، لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں بنی اسرائیل، یہ تو میرے نشان قدم پر ہیں، یہ میرے بالکل پیچھے ہیں، اور میں تیری طرف جلدی آ گیا اللہ تعالیٰ تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ تو خوش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ملاقات کے شوق میں انہوں نے تیز رفتاری سے وہ چلے اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان کو پیچھے چھوڑ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ تیری رضا کی طلب کے لیے، مجھے تیری رضا چاہیے، اے اللہ مجھے تیری خوشی، تیری خوشنودی کی طلب، کہ تو خوش ہو جائے مجھ سے، اس لیے اے اللہ میں جلدی آ گیا۔ اور ساری کیا فرمایا کہ وہ میرے قریب ہی ہیں اور وہاں میری واپسی کے منتظر ہیں۔ تو اس کے دو مطلب ہیں کہ وہ میرے نشان قدم پر ہیں، اس کا دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں تو جلدی آ گیا لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو ہے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، کوئی طور کے قریب ہی ہیں وہاں پہ، اور میرے منتظر ہیں کہ میں ان کی طرف واپس جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ قال کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّا بے شک ہم نے، قد یقیناً، فتنّا ہم نے فتنے میں ڈالا، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، قومک آپ کی قوم کو، من بعدک آپ کے جانے کے بعد، وَأَضَلَّهُمْ اور گمراہ کر دیا ان کو، السامری سامری نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کے بعد، یعنی آپ ادھر کوہ طور پر ہم جو ہے ہماری ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، لیکن پیچھے کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو قوم ہے اس کو سامری نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا ہے۔ تو سامری جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ منافق تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ منافق تھا، اور یہ گائے کا پجاری تھا، لیکن بظاہر یہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اصل میں یہ منافق تھا، اور اس نے اپنے کفر کو کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا۔ تو جب اس کو موقع ملا تو اس نے کیا کر دیا؟ ایک بچھڑا بنایا، جو فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے، تو ان میں سے اس نے ایک بچھڑا بنایا، زیورات کو تپا کر ان کو گرم کر کے، تو اس کے بعد جو ہے بچھڑا بنایا ان سے، اور بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت پر اس نے لگا دی، اور یہ کہا کہ یہ اصل میں تمہارا معبود ہے، موسیٰ تو ادھر چلا گیا ہے، اصل معبود تو تمہارا یہ ہے، اور موسیٰ تو بھول گیا، نعوذ باللہ۔ تو بنی اسرائیل کو پیچھے اس نے ایک اکثر جو لوگ تھے وہ بچھڑے کی جو ہے وہ پوجا پر وہ لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے خبر دی اور ان کو بتایا، اور پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی غصے کی حالت میں بنی اسرائیل کے پاس وہاں پہ جاتے ہیں، اور ابھی آگے آنے والا ہے کہ جو ان کا مکالمہ ہوتا ہے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ تو سامری نے کیا کیا؟ ایک بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ فرجع پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبان شدید غصے کی حالت میں، غصے سے بھرے ہوئے، انتہائی غصے سے کیا تھے؟ وہ بھرے ہوئے تھے، آصفاً افسوس کرتے ہوئے وہ کیا ہوئے؟ واپس لوٹے۔ تو دیکھیے سامری نے بچھڑا بنا کر ان کو گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اس بات کی اطلاع دے دی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فتنے کی نسبت ہے، آزمائش کی نسبت جو ہے اپنی طرف کی ہے، کہ ہم نے آزمایا، ہم نے فتنے میں ڈالا، مراد خالق ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو بچھڑا کس چیز سے بنایا گیا؟ زیوروں سے بنایا گیا۔ قال کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی ہے میری قوم، الم یعدکم ربکم کیا نہیں وعدہ دیا تھا تمہارے رب نے تمہیں، وعدن وعدہ، حسنن اچھا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور وہ اچھا وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ نصرت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین پہ ثابت قدم رہے گا۔ افطال علیکم العہد، کیا پس طال، طول اسی سے ہے، طوالت پکڑ گئی یا لمبی ہو گئی، علیکم تم پر، العہد مدت، یعنی ابھی تو میں نے تمہیں بتایا تھا، تم سے وعدہ لیا تھا، تو کیا یہ جو مدت ہے وہ تم پر لمبی وہ ہو گئی؟ کیا اتنی زیادہ لمبی مدت تھی کہ تم جو ہے بھول ہی گئے سب کچھ اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی؟ تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی تم بھول گئے، اور میں نے جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر تم نے قائم رہنا ہے، میں جا رہا ہوں کوہ طور پہ، تو تم نے وعدہ خلافی کی، وعدے کو توڑ دیا۔ ام اردتم، یا تم نے یہ ارادہ کیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، ان یہ کہ یحل اترے، یہ پہلے یہ فعل گزر چکا ہے، تو حل یحل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اترنا، اور یحل فعل مضارع ہے۔ یا تم نے یہ ارادہ کیا کہ اترے علیکم تم پر، غضب کوئی غضب، کوئی غصہ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غصہ اترے، کوئی غضب اترے تمہارے رب کی طرف سے تم پر۔ فَأَخْلَفْتُمْ، پس تم نے خلاف ورزی کی، موعدی میرے وعدے کی، پس تم نے کیا کی ہے؟ میرے وعدے کی تم نے خلاف ورزی کی۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 318 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور اس صفحے میں 87 سے 97 تک آیات ہیں، اور اس صفحے کو بھی مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، پہلا اشارہ کیا ہے، اور پھر آگے اس کے 3 موضوعات ہیں۔ دیکھیے کہ قوم کا جواب زیور سے بچھڑا، قوم کا جواب اور سامری کی چال جو ہے وہ فاش ہو جاتی ہے۔ بچھڑے کی عبادت کا ذکر ہے، پھر جھوٹا معبود جواب دیتا ہے، نہ نقصان و نفع کی ملکیت رکھتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ جو بچھڑے کی عبادت پہ لگ گئے تھے، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا، ما اخلفنا، ہم نے وعدے کی خلافی نہیں کی، نہیں ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدہ کا، آپ کے موعد کی، آپ کے وعدے کی۔ اے موسیٰ، ہم نے تو آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے۔ تو انہوں نے کیا عذر پیش کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے اختیار سے تو ہم نے جو ہے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کی، ولیکن، اور لیکن ہم، ہوا کیا کہ حملنا، ہم لاد دیے گئے تھے۔ دیکھیے حمل یحمل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا خود، اور حمل یحمل چیپٹر کون سا ہے؟ علم یعلم، تعلیم۔ تو حمل یحمل کا مطلب ہے کسی پر کوئی چیز لادنا، کسی پر کوئی چیز لادنا، کسی پر کوئی چیز کو سوار کرنا۔ تو حملنا یہ پیسو وائی سے مجہول ہے، مطلب کہ ہم لاد دیے گئے، ہم پر لاد دیے گئے کیا چیز؟ اوزارن، کچھ بوجھ، اوزار وزرن کی جمع ہے بوجھ، کچھ بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے، من زینت القومی، قوم کی زینت میں سے۔ تو زینت سے یہاں مراد ہے زیورات، اور قوم سے مراد جو ہے آل فرعون ہے، قبطی قوم، فرعون کی قوم۔ فرعون کی قوم کے کچھ جو زیورات تھے، ان کے بوجھ ہم پر کیا ہوئے تھے؟ لاد دیے گئے تھے۔ فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے ان کو پھینک دیا۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ پھینک دیا، یعنی ایک گڑھے میں ان زیورات کو، سب کے سب ان زیورات کو جمع کیا گیا۔ فَكَذَلِكَ، پس اسی طرح، القا، ڈالا، السامری، سامری نے، پس اسی طرح سامری نے بھی کیا کیا؟ ڈالا۔ تو سامری نے کیا ڈالا؟ کہتے ہیں کہ جو مٹھی ایک
مٹی کی ایک مٹھی جو اس نے لی تھی، تو وہ جو مٹی تھی وہ اس نے ان زیورات جب وہ تپائے جا رہے تھے، جب ان کو جو ہے بٹی میں گرم کیا جا رہا تھا، تو اس نے ان زیورات میں کیا ڈالی؟ وہ مٹی ڈالی. وہ مٹی کہاں سے اس نے لی تھی ابھی آگے آئے گا. فَأَخْرَجَ لَهُم پس نکالا اس نے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، فَأَخْرَجَ پس نکالا، فی الماضی اخرج یخرج نکالنا، اور خرج یخرج خود نکلنا، تو اخرج یخرج چیپٹر اسلم اسلم ہے. پس اس نے سامری نے نکالا لہم ان کے لیے، اجلن ایک بچھڑا، جسدن جو ایک کیا تھا؟ ایک جسم تھا، ایک جسم تھا جو لہو خوار، اس کے لیے کیا تھی؟ گائے کی سی آواز تھی، اس کے لیے کیا تھی؟ گائے کی سی آواز تھی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سامری نے کیا کیا؟ اس نے یہ چالاکی کی اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ جو زیورات تھے اس نے ان کو گرم کیا، ان کو تپایا، اور پھر اس نے اس میں وہ مٹی بھی ڈالی جو اس نے، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر تھے اس نے وہ دیکھا کہ گھوڑے پر ہیں جبریل علیہ السلام، تو گھوڑے کے جو پاؤں کی جو مٹی تھی اس نے وہ مٹھی لی مٹی کی، اور اس نے سنبھالی وہ مٹی، اور پھر ان زیورات میں اس نے ڈالی. یا کہتے ہیں کہ جب وہ بچھڑا تیار ہو گیا تو پھر اس نے بچھڑے میں ڈالی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس بچھڑے میں سے گائے کی سی آواز آنے لگی. جب ہوا اس میں داخل ہوتی تھی تو اس میں سے گائے کی سی آواز آنے لگی. تو اس نے کیا باور کرایا بنی اسرائیل کو؟ اس نے کہا کہ فقال، انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، یہ تم لوگوں کا الہ. بنی اسرائیل کے وہ جو لوگ تھے جو بچھڑے کی پوجا پر لگ گئے تھے، انہوں نے کیا کہا دوسرے لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اصل میں تمہارا الہ ہے، معبود ہے یہ بچھڑا. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور نعوذ باللہ کیا کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کا بھی الہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، نعوذ باللہ. فَنَسِیَ، پس وہ بھول گیا، یعنی موسیٰ تو وہ بھول گئے، اصل میں تو تمہارا جو معبود ہے یہ بچھڑا ہے، نعوذ باللہ. کیا کہنے لگے؟ یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے. تو کتنی گستاخی کی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یرون، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ یرجع کہ وہ نہیں جواب دیتا، الیہم ان کی طرف، قولاً قول بات. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا کہ جو ان کی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا، ولا یملک، اور وہ نہیں ہے مالک، یعنی وہ بچھڑا، لہم ان کے لیے، درن کسی نقصان کا، ولا نفع، اور کسی نفع کا. نہ وہ کسی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ ان کے لیے کسی نفع کا مالک ہے، نہ ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے. کیا پھر بھی وہ غور فکر نہیں کرتے؟ کیا ان میں اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک ایسے بچھڑے کو جو بے جان بچھڑا ہے، جو ان کے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، تو اس بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. اب ہارون علیہ السلام کا قوم کو دعوت دینا اور ان کو شرک سے روکنا، اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق یا بلا شبہ یقیناً، قال کہا تھا، لہم ان کے لیے، ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے. ہارون علیہ السلام تو انہیں اس سے پہلے سمجھا چکے تھے، اس سے پہلے ان کو بتا چکے تھے، ان کو دعوت دے چکے تھے. یعنی بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، تو ہارون علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ انما، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، انما، کہ بات تو صرف اتنی ہے، تم فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو، تمہاری آزمائش کی گئی ہے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اجل کے ساتھ، اس بچھڑے کے ساتھ. تو ہارون علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ان کو سمجھایا تھا ان کو، اور ان کو بتایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تو بچھڑے کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تم اس کی عبادت نہیں کرو، شرک مت کرو. شرک سے انہوں نے روکا تھا. وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور یقیناً تمہارا جو رب ہے، الرحمن، وہ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، پس تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. وَأَطِیعُوا، اور حکم مانو، امری، میری بات، اور میری جو بات ہے، جو میرا معاملہ ہے، اس میں میری کیا کرو؟ میری فرما برداری کرو، میرا حکم مانو. قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین. تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا
بنی اسرائیل میں سے. یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تورات لینے کے لیے. تو پیچھے کیا ہوا کہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، بچھڑا بنا کر ان کو بچھڑے کی عبادت پر لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہوتا ہے کہ وہ غصے کی حالت میں، جیسے بھی گزر چکا ہے، وہ واپس آتے ہیں، افسوس کرتے ہوئے واپس آتے ہیں اپنی قوم کی طرف، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا انہوں نے، اور ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور ان کو بہت زیادہ ان کو غصہ آیا اپنی قوم پہ کہ میں ابھی ان کو چھوڑ کے گیا ہوں، ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں کہ انہوں نے میرے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرنے شروع کر دی ہے. تو اب وہ ہارون علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تب کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے. قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح، ہم ہمیشہ رہیں گے، عاکفین، لن نبرح، ہم ہمیشہ رہیں گے، علیہ، اس پر، یعنی اس بچھڑے پر، کیا رہیں گے؟ عاکفین، ہم مجاور بن کر رہیں گے. عکف یا کفو، وقوف کہتے ہیں کسی جگہ ٹھہرے رہنا عبادت اور تقرب کی غرض سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مجاور بن کر اس بچھڑے کے پاس ہم تو بیٹھے رہیں گے، حتی، یہاں تک کہ یرجع، لوٹے، الینا، ہمارے پاس، موسیٰ، انہوں نے کہا بھی ہم تو بچھڑے کی عبادت چھوڑنے والے نہیں ہیں. اے ہارون، آپ ہمیں بچھڑے کی عبادت سے منع کرتے ہیں، آپ ہمیں بچھڑے کی عبادت سے روکیں، ہم تو بچھڑے کی عبادت پر ہم قائم و دائم رہیں گے، ہم تو مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے اسی طرح یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے. قال یا ہارون، اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم تو گمراہ ہو چکی ہے، ان کی قوم کے جو اکثر جو لوگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ بچھڑ کی عبادت پر لگ جاتے ہیں. اصل میں دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ جو تھا بچھڑے کی عبادت کا، گائے کی تقدیس کا، یہ فرعون کی قوم سے آیا تھا، فرعون کی قوم کے اندر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے جو زیورات تھے، ایک قول کیا ہے کہ وہ جو زیورات تھے وہ بنی اسرائیل کے اپنے تھے، اور دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جو زیورات تھے جن کو ڈھال کر بچھڑے کا پتلا بنایا گیا تھا وہ فرعون کی قوم کے تھے، جن جو ہے آریتاً ان سے لیے گئے تھے. تو اب آریتاً جو چیز ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، وہ ناجائز تھی، اس لیے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، بنی اسرائیل نے کہا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان زیورات کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، انہوں نے ان زیورات کو گڑھے میں ڈال دیا، اور وہاں پہ جو ہے پھر کیا ہوا کہ سامری نے کیا کیا کہ اپنا جو ہے نا وہ اس نے اپنی کاریگری کی. تو وہ جو بچھڑا تھا، کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسی کاریگری سے بنایا گیا تھا کہ کیا تھے کہ اس میں انہوں نے ایک سوراخ رکھے ہوئے تھے، تو وہاں سے خود بخود جو ہے گائے کی سی آواز کیا تھی وہ نکلتی تھی. اور یہ بھی ہے، یعنی مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو بچھڑا تھا وہ ایک پتلا تھا، یعنی وہ گوشت پوست کا وہ جسم نہیں تھا، بلکہ بعض نے کہا کہ وہ گوشت پوست کا تھا، گوشت پوست کا وہ بن گیا تھا. بعض مفسرین کی یہ بھی رائے ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. درست رائے یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ سونے یا چاندی کا وہ پتلا ہی تھا. تو قال، کہا، یا ہارون، اے ہارون. اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، ان پر ایک غصے کا اظہار کرتے ہیں. قال، کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا تھا، اذ رأیتہم، جب تو نے ان کو دیکھا تھا، ضلوا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، الا تتبعن، کہ تو میری پیروی نہ کر. ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے ہیں تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میرے پیچھے نہیں آیا؟ تجھے تو میرے پیچھے آنا چاہیے تھا، کوہ طور پر میرے پیچھے آنا چاہیے تھا، اور مجھے آ کر آگاہ کرنا چاہیے تھا، مجھے آ کر بتانا چاہیے تھا. تو یہ مراد ہے. اور ساتھ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، افعصیت، کیا پس تو نے نافرمانی کی، امری، میرے امر کی، میرے حکم کی. اے ہارون، کیا تم نے میرے امر کی نافرمانی کی ہے؟ مطلب ان کے کہنے کا یہ کہ تو نے تو نافرمانی کر دی میرے معاملے کی، میرے امر کی، میرے حکم کی.
جو تجھے تو یہ چاہیے تھا ہارون کہ جب تو نے دیکھا کہ یہ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے ہیں تو تجھے میرے پیچھے جو ہے اللہ تتبعن، میری پیروی کرنی چاہیے تھی، میرے پیچھے کوئی طور پر آنا چاہیے تھا اور مجھے آ کے آگاہ کرنا چاہیے تھا، خبردار کرنا چاہیے تھا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ انہوں نے جو ہے ایک شفقت کے طور پر کہا تھا کہ اس میں شفقت کا اظہار ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو اور وہ نرم دل پڑ جائیں، ان کے لیے نرم ہو جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری جو داڑھی ہے اس کو مت پکڑیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 10 چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں فطرت میں سے، ان میں ایک چیز جو ہے جو فطرت میں ہے، فطرت میں شامل ہے، وہ داڑھی رکھنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر کو پکڑیے، اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی کو پکڑیے اور نہ ہی میرے سر کو پکڑیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو سر سے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع ہو گئے کہ آپ نے جو ہے آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے کوہ طور پہ؟ آپ جب دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل جو ہے گمراہ ہو گئے، اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے دیکھا ان کو کہ ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، یعنی بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، تو آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ میرے پاس آتے؟ اللہ تتبعن، میری اتباع کریں، نہیں میرے پیچھے چلتے، مطلب یہ ہے کہ میرے پیچھے کوہ طور پر آتے، کہ آپ نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ ہارون علیہ السلام کیا وضاحت کرتے ہیں؟ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی خشیت، میں تو ڈرا کس چیز سے؟ ان یہ کہ تقولا، کہ آپ کہیں گے فرقتا، کہ تو نے تفریق پیدا کر دی ہے، تو نے پھوٹ ڈال دی ہے بین بنی اسرائیل کے درمیان۔ تو ہارون علیہ السلام نے کیا وضاحت کی؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ کے آپ کی طرف آ جاتا، یعنی ایک جو ہے گروہ جو اہل توحید کا گروہ تھا، ان کو میں لے کے آپ کے پاس آ جاتا تو پیچھے جو ہے وہ دوسرے لوگ رہ جاتے، تو اس طرح بنی اسرائیل میں تفریق پڑ جاتی۔ یا اگر میں ان کو جو اہل توحید تھے ان کے ساتھ مل کے بنی اسرائیل کے ساتھ اگر ہم قتال کرتے، ہم ان سے لڑتے، تو پھر بھی تفریق پیدا ہو جاتی۔ تو ہارون علیہ السلام نے یہ وضاحت کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ان کو یہ وضاحت پیش کی کہ مجھے تو یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو آپ بعد میں جب واپس آ کے مجھے آپ آ کے یہ جو ہے ڈانٹیں گے، یا مجھے آپ کے یہ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ کیوں ڈال دی؟ ولم ترقب قولی، اور میرا جو قول ہے، میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا، میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ تھا، میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور تجھے تو میرے آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا اے ہارون۔ تو یہ جو ہے وضاحت حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام سامری سے سوال کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے سامری سے پوچھتے ہیں، اور سامری کو کہتے ہیں قال فما خطبک یا سامری، قال کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، فما خطبک، کہ پس کیا معاملہ ہے اے موسیٰ اے سامری تیرا، یعنی اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے لوگوں کو بچھڑے کی عبادت پر کیوں لگا دیا؟ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور لوگوں کو بچھڑے کی عبادت پر کیوں لگا دیا؟ قال، اس نے کہا بصر تو میں نے دیکھا، بما لم یبصروا به، میں نے وہ چیز دیکھی کہ جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، میں نے وہ چیز دیکھی، میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ جو باقی لوگوں نے جس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا، باقی لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ تو سامری نے کیا چیز دیکھی تھی؟ کہتے ہیں کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا ان کے گھوڑے پہ، اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑے پر جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر اس کو نظر آئے، تو مفسرین نے ذکر کیا یہ مراد ہے اس کی قول کا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو وہ چیز دیکھی ہے کہ جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ، سامری کیا کہتا ہے کہ فقبضت قبضۃ، تو
میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک مٹھی لی، میں نے ایک مٹھی اٹھا لی، فقبضت قبضتاً، پس میں نے ایک مٹھی اٹھا لی، کس کی؟ مٹی کی، من اثر الرسول، رسول کے پاؤں کے نشان سے، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ من سے اثر، اثر کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں، اور رسول، رسول کے، لفظی ترجمہ کیا ہے کہ میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے میں نے ایک مٹھی اٹھا لی، میں نے ایک مٹھی پکڑ لی، مطلب کیا ہے کہ ایک مٹی کی ایک مٹھی جو ہے میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے اٹھا لی۔ تو مفسرین نے ذکر کیا ہے، جو جمہور مفسرین نے، جو مفسرین کی جو اکثریت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مراد کیا ہے؟ رسول سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام جو ہیں، جبریل علیہ السلام ہے کہ جو قاصد تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والے تھے، اور ان کے جو ہے نشان سے مٹی لی، مراد یہ ہے کہ ان کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں کا جو نشان تھا، اس کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ اس نے اٹھا لی تھی، ایک مٹھی اس نے اٹھا لی تھی، اور اس نے اپنے پاس کیا تھی؟ اس نے اپنے پاس وہ مٹھی جو تھی، مٹی کی ایک مٹھی جو تھی، ایک مٹھی کے برابر جو مٹی تھی اس نے سنبھال لی تھی اپنے پاس، اور پھر اس نے کیا کیا تھا؟ فَنَبَذْتُهَا، اس نے کیا کہا؟ سامری نے کیا کہا؟ فَپَس نَبَذْتُ، میں نے پھینک دی، ہا، یہ یعنی یہ مٹی، کہاں پھینکی اس نے؟ دو اس کے مطلب ہیں، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو زیورات تھے جب وہ ان کو جلایا جاتا تھا، جب ان کو تپایا جاتا تھا، اس میں اس نے وہ مٹی ڈال دی تھی، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ زیورات کے بعد جو ہے ان کو بٹی میں تپانے کے بعد جب اس نے بچھڑا جو وہ تیار کیا، جب وہ بچھڑا وہ نکلا، وہ تیار اس نے کیا اس کا پتلا، تو اس میں اس نے وہ مٹی کیا کر دی؟ ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، سَوَّلَتْ، خوشنما بنا دیا، لی، میرے لیے، نفسی، میرے دل نے۔ تو سامری کیا آپ جواب دیتا ہے آگے سے؟ اپنے اس اتنے بڑے گناہ کا کیا عذر پیش کر رہا ہے؟ اتنا بڑا گناہ، یعنی شرک جیسا گناہ کہ جس پر اس نے بنی اسرائیل کو لگایا، اس نے کیا کہا کہ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرا جو دل ہے، میرا جو نفس ہے، اس نے میرے لیے یہ کام جو کیا کر دیا تھا؟ خوشنما بنا دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں، قال، کہا، فَاذْهَبْ، پس تو چلا جا، اے سامری تو کیا کر، اب تو جو ہے وہ جا، فَإِنَّ، پس یقیناً، لَكَ، تیرے لیے ہے، فی الحیاتی، زندگی میں، اب تیرے لیے اب کیا ہے کہ تو زندگی بھر اب تو کیا کرے گا؟ ان تقولا، کہ تو یہ کہے گا، لا مساسا، کہ لا مساسا، کہ ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے نہ چھوؤ۔ اب تو زندگی میں کیا کرے گا کہ تو یہ کہتا رہے گا کہ لا مساسا، مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا، سامری کو، کہ جو ایک منافق تھا اور جس نے شرک جیسے عظیم گناہ پہ لوگوں کو لگایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا تھا کہ وہ جب لوگوں کو دیکھتا تھا، اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا دیتا سامری کو، یا سامری اگر کسی کو ہاتھ لگا دیتا، تو سامری کو انتہائی شدید تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہ لوگوں کو دیکھتے ہی کیا کہنا شروع ہو جاتا تھا؟ لا مساس، لا مساس، کہنا شروع ہو جاتا تھا کہ بھئی مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، نہ میں تمہیں چھوؤں گا تو نہ تو نے مجھے چھونا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ تنہائی کے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا گیا، لوگوں کے سامنے آنے کے قابل نہیں رہا، ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو سزا دیتا ہے، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ اور کیا وعید سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو؟ کہا، وَإِنَّ لَكَ، اور تیرے لیے، بے شک تیرے لیے ہے، موعداً، ایک وعدہ ہے، اے سامری تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے، لن تخلفہ، کہ ہرگز اس وعدے کی تیرے ساتھ خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ قبر کا وعدہ، موت کا وعدہ، حشر کا وعدہ، قیامت کے دن کا وعدہ، کہ جب تجھے عذاب ملنے والا ہے۔ اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو اس کے بنائے ہوئے معبود، اس کے بنائے ہوئے بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھ، یہ جو تیرا معبود ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، دیکھ اس کا ہم حال کیا کرتے ہیں، ہم اس کو بری طرح ہم اس کو جلاتے ہیں، اور اس کو چورا چورا کر کے، اس کو ریزہ ریزہ کر کے ہم اس کو دریا میں ہم کیا کر دیں گے؟ اس کو اڑا دیں گے۔ وَانظُرْ، دیکھ، اِلیٰ الٰہِکَ، اپنے
معبود کی طرف. کون سا معبود؟ الذی، وہ معبود ظلت علیہ عاکفہ، کہ جس پر تو مجاور بن کر بیٹھا رہا ہے. اے سامری، تو اپنے اس معبود کی ذرا حالت تو دیکھنا کہ ہم اس کا حشر کیا کرنے والے ہیں کہ جس پر تم مجاور بن کر بیٹھا رہا ہے. لَنُحَرِّكَنَّهُ، ہم ضرور اس کو بری طرح ہم اس کو جلائیں گے. ثم پھر لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر ہم اس کو اڑا دیں گے چورا چورا کر کے، ریزہ ریزہ کر کے. فی الیم میں، دریا میں. نصفا، ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ اڑا دیں گے، ہم اس کو بکھیر دیں گے سمندر کے اندر، کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شرک ہے، شرک کی جو علامات ہیں، شرک کی جو واقعات ہیں، ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. ان کو کیا ہے؟ بالکل ختم کر دینا چاہیے، تاکہ لوگ ان شرک کی جو علامات ہیں، شرک کی جو واقعات ہیں، کہیں ان کی وجہ سے کہیں شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں. اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں. صفحہ نمبر 319 ہے اور پارہ نمبر 16، اور اس میں آیت نمبر 98 سے لے کر آیت نمبر 113 تک ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما. انما، سوائے اس کے نہیں، الہکم، کہ تمہارا جو الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تمہارا جو حقیقی معبود ہے وہ کون ہے؟ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. تمہارا جو حقیقی معبود ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی، وہ کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہ اللہ تعالیٰ، کہ جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. وسیع، اس نے گھیر رکھا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، علم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو علم کے ساتھ کیا ہے؟ گھیر رکھا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، گزشتہ اقوام کے جو واقعات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان کا ذکر ہے. کذالک، اسی طرح، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی طرح آپ پر کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. کیا چیز بیان کرتے ہیں؟ من انباء، انباء، نبا ان کی جمع ہے، نبا کسی کہتے ہیں خبر کو، اور انباء خبریں. من انباء، ان خبروں میں سے کچھ وہ ہم خبریں بیان کرتے ہیں، ما قد سبق، جو پہلے گزر چکی ہیں. یعنی پچھلے انبیاء کے تذکرے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، ان کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. کذالک، اسی طرح کہ جیسے ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور فرعون ہے، ان کی خبریں آپ کو دیں، ان کے جو واقعات ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اسی طرح ہم آپ پر انبیاء کے واقعات اور انبیاء کی جو خبریں ہم بیان کرتے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ ہم نے آپ کو ایک ذکر، ایک نصیحت عطا فرمائی قرآن کی شکل میں. فرمایا وقد، اور تحقیق، آتینا، دیا ہم نے، کا آپ کو، ہم نے آپ کو عطا فرمایا، من لدنا، اپنی طرف سے. کیا چیز ہم نے اپنی طرف سے آپ کو عطا فرمائی؟ ذکر، ایک ذکر. ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی طرف سے ایک ذکر عطا فرمایا ہے قرآن کی شکل میں. قرآن ایک ذکر ہے، ایک بہت بڑی کیا ہے؟ نصیحت ہے. اب کیا ہے کہ جو اعراض کرے گا، من اعرض عنہ، جو اعراض کرے گا اس سے، فإنہ، تو یقیناً وہ، یحمل، وہ اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزر، بوجھ. اب کیا ہے کہ جو قیامت کے دن جو اعراض کرے گا اس سے نہیں، ذکر سے نہیں، جو قرآن ہے جو اس سے اعراض کرے گا، تو اب اس کا قیامت کے دن حشر کیا ہونے والا ہے؟ فإنہ، پس وہ، یحمل، اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرن، ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا، ایک بہت بڑا بوجھ اٹھانے والا ہے. خالدین فیہا، کہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. وسع، اور برا ہے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، حملن، یہ بوجھ، یہ جو بوجھ وہ اٹھانے والے ہیں یہ بہت ہی برا بوجھ ہے ان کے لیے. قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور
نفخ فی الصور، سور میں جو پھونکا جائے گا اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا، اور کیسے جو مجرم لوگ ہیں ان کا حشر کیسے ہونے والا، قیامت کے دن ان کو کیسے گٹھا کیا جانے والا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن۔ آیت نمبر 102 میں اس کا بیان ہے، یوم جس دن ینفخ، پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں۔ یہ سور جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس کو منہ میں لیا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو وہ سور میں پھونک ماریں گے۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُ، اور ہم گٹھا کریں گے، المجرمین، مجرم لوگوں کو، یوم دن، اس دن، ہم تو اس دن مجرم لوگوں کو ہم گٹھا کریں گے، زرقا، اس حالت میں مجرم لوگوں کو قیامت کے دن ہم گٹھا کرنے والے ہیں کہ ان کی آنکھیں کیسے ہوں گی؟ نیلی ہوں گی، دہشت کے مارے ان کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔ مراد کیا ہے کہ سارا جسم ہی ان کا کیا ہوگا؟ نیلنگو ہوگا، نیلے رنگ کا ہو جائے گا، دہشت کے مارے وہ خون ان کا خشک ہو جائے گا، اور کیا ہوگا کہ سارے کے سارے جسم پہ کیا ہو جائے گی؟ جو نیلاہٹ ہے وہ غالب آ جائے گی۔ تو یہ اس سے مراد ہے۔ اب مجرموں کا گمان کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہوں گے وہ آپس میں، وہ چپ کے آپس میں وہ باتیں کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ دنیا میں تم جو لوگ ہو تم 10 دن ٹھہرے ہو، کوئی کہے گا کہ نہیں تم جو ہے 1 دن ٹھہرے ہو۔ تو اس کا بیان ہے آیت نمبر 103 میں، اور اسی طرح آیت نمبر 104 میں، یتخافتون بینہم، یتخافتون فعل مضارع ہے، تخافت یتخافتو، یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چپ کے بات کریں گے۔ یہ مجرم لوگ جب قیامت کا دن ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا، اور جو سور پھونکا جائے گا اسے یوم ینفخ فی الصور، یہ اس سے مراد نفخ ثانیہ ہے، کیونکہ سور میں 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ان پر موت طاری ہو جائے گی، سارے کے سارے مر جائیں گے، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ دوسرے سور کا جو اشارہ ہے وہ دوسرے سور کی طرف ہے، آیت نمبر 102 میں۔ اللہ اکبر۔ تو مجرموں کی حالت قیامت کے دن کیا ہوگی؟ دیکھیے کتنا دہشت ناک منظر ہوگا، کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ چپ کے وہ آپس میں باتیں کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ اِلَّبِثْتُمْ، نہیں تم ٹھہرے، إِلَّا عَشْرًا، مگر 10 دن۔ مجرم لوگ آپس میں چپ کے باتیں کریں گے اور کیا کہیں گے؟ تم تو دنیا میں صرف 10 دن ٹھہرے ہو، تم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ تم تو صرف 10 دن ٹھہرے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے۔ اذ یقولو، جب کہہ رہا ہوگا، امثلہم طریقتاً، ان میں جو سب سے بہتر ہوگا رائے کے اعتبار سے، سب سے بہترین ہوگا، امثلہم ان کا سب سے بہترین بندہ، طریقتاً طریقے کے لحاظ سے، مراد یہ کہ رائے کے لحاظ سے، کہ جو سب سے سمجھدار بندہ ہوگا، جس کی رائے سب سے بہتر ہوگی، وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ان لبثتم، نہیں تم ٹھہرے، الا یوما، مگر 1 دن، تم تو دنیا میں صرف 1 دن ٹھہرے ہو۔ تو دنیا کی یہ زندگی قیامت کے دن کتنی تھوڑی محسوس ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ دنیا کی زندگی، سوچے گا یہ تو 10 دن تھے ہمارے، دنیا میں تو ہم صرف 10 دن ٹھہرے ہیں۔ کوئی کہے گا نہیں، دنیا میں تو ہم صرف 1 دن ٹھہرے ہیں۔ تو اس سے ہمیں دنیا کی حقیقت بھی پتہ چلتی ہے کہ جس دنیا کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بلا بیٹھے ہیں، اپنے رب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ جب قیامت کے دن جب ہم جمع ہوں گے، جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں گٹھا کرے گا، تو دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی ہمیں پتہ چل جائے گی، اور ہمیں ایسا محسوس ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں تو ہم بالکل تھوڑے سے دن رہے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو کیا کرے گا؟ ریزہ ریزہ کر کے ان کو اڑا دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آیت نمبر 106، وَيَسْأَلُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر کے کیا کر دے گا؟ اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَذَرُهَا،
پس وہ چھوڑ دے گا اس کو. وذر یذر سے یذر فعل مضارع ہے اور اس سے مراد کیا ہے کہ چھوڑ دینا کسی چیز کو. ہاتھ سے مراد زمین ہے. پس اللہ تعالیٰ اس زمین کو چھوڑ دے گا. قاعن صفصفا، زمین کی حالت کیسی ہو جائے گی؟ چٹیل میدان کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا. یعنی زمین چٹیل میدان بن جائے گی کہ جس میں نہ تو پہاڑوں کی بلندی ہوگی اور نہ ہی سمندروں کی گہرائی ہوگی، نہ ہی کوئی اونچ نیچ ہوگی، نہ ہی نشیب و فراز ہوگا. زمین بالکل برابر ہوگی. تو یہ مراد ہے قاعن. قاع کسے کہتے ہیں؟ میدان کو. صفصفا بالکل ہموار، زمین ایک بالکل ہموار میدان بن جائے گی. لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، کہ نہیں دیکھیں گے آپ، لا ترى نہیں آپ دیکھیں گے، فیہا اس میں اس زمین میں، عوجا کوئی کجی، کوئی کجی آپ اس زمین میں نہیں دیکھیں گے. یعنی قیامت کے دن جو زمین ہے اس کی حالت کیا ہو جائے گی کہ اس میں آپ کوئی کجی نہیں دیکھیں. مطلب یہ کہ کوئی جگہ نیچی نہیں ہوگی، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی ٹیلا ہوگا، نہ ہی کوئی جگہ جو ہے ابری ہوئی ہوگی، بالکل برابر ہوگی. اللہ اکبر. تو اس طرح کی سرزمین میں ہم سب کا کیا ہونے والا ہے؟ حشر ہونے والا ہے. اس طرح کی سرزمین میں اللہ تعالی ہم کو اکٹھا کر کے ہم کو جمع کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کا حساب ہونے والا ہے. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا بیان جاری ہے. ہولناکی اللہ تعالیٰ ایک اور ہولناکی کا ذکر فرما رہے ہیں. فرمائے یوم ازن، اس دن، یتبعون، وہ پیچھے لگے ہوں گے، پیچھے چل رہے ہوں گے، الداعیہ پکارنے والے کے. پکارنے والا جب قیامت کے دن ان کو پکارے گا، اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، تو وہ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے. اب جو داعی ہے، پکارنے والا، اس کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ لا عوج لہ، اس کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی. اس پکارنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی. مطلب کہ داعی کی طرف سیدھے جائیں گے، ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مڑیں گے. جیسے وہ بلائے گا اس کی طرف جو ہے، جیسے سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے ان کی حالت کیا ہوگی قبر سے نکلنے کے بعد جب وہ میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. فرمایا مہطعین، تیز دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے وہ بھاگی جا رہے ہوں گے. پکارنے والے کے پیچھے وہ کیا ہوں گے؟ دوڑ رہے ہوں گے. اور وہ پکارنے والا کیسا ہوگا کہ لا عوج لہ، اس کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی. وخشعت الاصوات للرحمن، پس جو آوازیں ہیں وہ پست ہو جائیں گی. خشعت، پست ہو جائیں گی. الاصوات، آوازیں، صوت کی جمع اصوات. للرحمن، انتہائی بے حد مہربان جو رحم کرنے والا ہے اس ذات کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کی ساری آوازیں کیا ہو جائیں گی؟ پست ہو جائیں گی. فلا تسمع، پس تو نہیں سنے گا، الا ہمسا، مگر نہایت ہی آہستہ آواز. یعنی قیامت کا اتنا ہولناک دن ہوگا کہ کسی کی آواز تک نہیں نکلے گی، آوازیں بھی پست ہو جائیں گی رحمان کے لیے. ہاں، جو قدموں کی جو آہٹ ہوگی، یا آپس میں وہ جو خسر پھسر کر رہے ہوں گے، آپس میں وہ چپکے چپکے جو باتیں ہوں گی، ان کی آواز آئے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی آواز آپ نہیں سنیں گے. اب شفاعت کا بیان ہے، سفارش کا بیان، شفاعت کا بیان، کہ شفاعت کس کو فائدہ دے گی قیامت کے دن؟ اسی کو فائدہ دے گی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اور قیامت کے دن شفاعت کون کر سکے گا؟ وہی کر سکے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے. آیت نمبر 109 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم اذن، وہ دن، وہ قیامت کا دن، وہ کیسا دن ہوگا؟ لا تنفع، نہیں نفع دے گی، الشفاعت، شفاعت. قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن شفاعت کوئی نفع دینے والی نہیں ہے، کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، الا مگر اس کو فائدہ دے گی کہ من جو اذنا، کہ جس کے لیے اذن دے دے، لہو اسے، الرحمن، رحمان، کہ وہی سفارش کر سکے گا کہ جس کو رحمان سفارش کرنے کی اجازت دے. ورضی لہ قولا، اور راضی ہو جائے لہو اس کے لیے، قولا، بات کرنا، اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے بھی راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ، کہ وہ اس کو بات کرنے کی بھی کیا ہو؟ اجازت دے دے اللہ تعالیٰ. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے گا، جس کے لیے بات کرنا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اس کو جو ہے اجازت ہوگی، اس کے لیے فائدہ
مند ہوگی یہ سفارش شفاعت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ بات کرنا کیا کریں پسند کریں. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے نہیں وہ اللہ تعالیٰ، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تو دیکھیے شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے آیت نمبر 110 میں، اور اس کی پچھلے آیت سے کیا مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے ماضی کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے. ما بین ایدیہم سے مراد کیا؟ مستقبل، جو آنے والے حالات ہیں. وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے ماضی. اللہ تعالیٰ کو ان کے مستقبل کا بھی علم ہے کہ مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کے ماضی کا بھی علم ہے، لوگوں کے کہ ماضی میں ان کے اعمال کیسے ہیں. تو اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کون شفاعت کا مستحق ہے اور کون ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی جا سکتی ہے. کون اس بات کا مستحق ہے کہ وہ شفاعت کرے، اور کون اس بات کا مستحق ہے کہ جس کے حق میں شفاعت کی جائے، جس کے حق میں سفارش کی جائے. کیونکہ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے بھی اس کا علم کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ علم سے وہ احاطہ نہیں کر سکتے. علم کے لحاظ سے یا علم سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے، عاجزی اختیار کریں گے. الوجوہ وجہ ان کی جمع ہے چہرے، یعنی لوگ جو ہے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن جھک جائیں گے. للحی القیوم، حی قیوم کے لیے. وہ ذات نہیں اللہ تعالیٰ جو حی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم جو قائم رکھنے والا ہے، اس کے لیے سارے کے سارے جو چہرے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ جھک جائیں گے. وقد خواب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقد خواب، اور ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا. من حمل، جس نے اٹھایا ظلمن، بہت بڑے ظلم کا بوجھ. مراد یہاں پہ شرک ہے. جس نے دنیا میں بہت بڑے ظلم کا بوجھ یعنی شرک جس نے کیا، تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ناکام و نامراد ہو گیا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اب جو ہے مشرکین کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا اور ان کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی عمل کرے گا من الصالحات، نیک عمل. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ کیا ہو؟ وہ مومن ہو. جو بھی نیک عمل کرے گا، صالحات نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو کیا؟ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، بس وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے، وہ بے انصافی سے نہیں ڈرے گا. جس نے ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے، تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کے ظلم کا خوف نہیں ہوگا. کسی بھی قسم کی جو نا انصافی ہے اس کو خوف نہیں ہوگا. ولا حدم، اور نہ ہی حق تلفی کا اس کو خوف ہوگا. نہ ہی اس کی حق تلفی کی جائے گی اور نہ ہی اس پر کسی بھی قسم کا ظلم کیا جائے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کی صرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا ہے. قرآن عربی میں اللہ تعالیٰ نے بنا کر نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو قوم کی زبان ہوتی ہے اس قوم کی زبان میں ہی جو پیغمبر ہوتا ہے، جو رسول ہے، اس کو بھیجتے ہیں، اس کی کتاب کو نازل کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے. اگر کسی اور زبان میں ہوگا وہ قرآن، کسی اور زبان میں ہوتا تو سب سے پہلا اعتراض ہی ان کا یہی ہوتا، مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا، کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری زبان میں ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور زبان ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، قرآنًا عربیًا، عربی قرآن بنا کر، یعنی قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا. وَصَرَّفْنَا، اور پھیر کر ہم نے بیان کی، فیہ، اس میں، صرف یصرف
تصریف چیپٹر کون سے؟ علم یعلم، تعلیم، اور فعل ماضی ہے یہ. تو اس سے مراد کیا؟ پھیر پھیر کر بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا. کس چیز کو؟ من الوعید، وعیدوں کو، یعنی جو ڈرانے والی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو وعیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر پھیر کر قرآن میں بیان کیا ہے. کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی. لعلہم یتقون. او یحدث لہم ذکرا، یا یہ جو ہے ان کے لیے پیدا کرے، ان کے لیے ذکرا، ایک نصیحت، تاکہ ان کے لیے کیا ہو جائے؟ ایک نصیحت جو ہے وہ پیدا کرے یہ چیز. یعنی یہ قرآن جو ہے تاکہ ان کے لیے ایک نصیحت کا باعث ہو جائے، تاکہ وہ اطاعت حاصل کرنے کا ان کے اندر شوق پیدا ہو، اطاعت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ان کے اندر شوق پیدا ہو. یا اس سے مراد یہ ہے اور یحدث لہم ذکرا، کہ جو پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے جو انجام ہے قرآن کے اندر بیان کیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان نہیں جب وہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اس زمین سے، اس دنیا سے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ تو تاکہ یہ پچھلی امتوں کے اس انجام سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں. تو ہمارا یہ اگلا صفحہ، اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اس میں آیات نمبر 114 سے آیات نمبر 126 ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 114، فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ، بڑا ہی بلند ہے، الملک الحق کو، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو کیا ہے؟ سچا بادشاہ ہے. جو کیا ہے؟ سچا بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تعجل بالقرآن، اور قرآن کو جلدی جلدی مت پڑھیے، قرآن کو جلدی جلدی مت کیجیے، قرآن کے ساتھ جلدی مت کیجیے. تو ہوتا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب شروع میں جب وحی لے کر آتے تھے تو نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے. وحی مکمل ہونے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تیزی سے جلدی سے پڑھتے تھے، تاکہ جو ہے کہیں وہ بھول نہ جائیں، تاکہ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ یاد رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس سے منع کیا اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ غور سے وحی کو سنیے، آپ پہلے وحی کو غور سے سنیے. ہاں، جو یاد کرا دینا ہے اور دل میں اس وحی کو، اس قرآن کو بٹھا دینا ہے، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے. آپ کیا کیجئے؟ آپ پہلے وحی کو غور سے سنیے. فرمایا ولا تعجل بالقرآن، اور قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. من قبل، اس سے پہلے، ان یہ کہ یقضی الیک وحی، کہ اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف قرآن کی جو وحی ہے وہ پوری کی جائے جو ہے، تو اس سے پہلے آپ کیا کیجئے؟ آپ قرآن کو جو ہے وہ جلدی مت پڑھیے. ہاں، وحی مکمل ہو جائے، وحی کو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ پڑھیے. لیکن اس سے پہلے جب تک وحی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، آپ کی طرف پوری نہیں ہو جاتی، تو آپ قرآن کو جلدی جلدی مت پڑھیے. اور یہ کہیے وقول، اور کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، زدنی، مجھے زیادہ کر، علم میں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، بڑی عظیم دعا ہے، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں کیا کر؟ اضافہ کر. وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، فنسی، پس وہ بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے ان کے لیے نہیں پایا کوئی عزم. آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے تذکرہ اس کا یہاں پہ ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَحِدْنَا، اور البتہ تحقیق بلا شبہ ہم نے، أَحِدْنَا، ہم نے
وصیت کی تھی، ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا الی آدم آدم علیہ السلام کو من قبل اس سے پہلے، فنسی پس وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما اور نہیں پایا ہم نے ان کے لیے عزما کوئی عزم، کوئی پختہ ارادہ ہم نے ان کے لیے نہیں پایا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہاں سے دیکھیے پھر جو ہے بیان ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ، حالانکہ اس سے پہلے یہ کس صورت میں گزرا ہے؟ اس سے پہلے والی کون سی صورت ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ گزرا ہے؟ چیٹ میں لکھ کر جلدی سے بتائیے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اس سے پہلے جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا یہ جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، وہ گزر چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 116 میں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، کیا ہم نے کہا اسجدوا سجدہ کرو، فعل امر ہے، سجدہ کرو کس کو؟ لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا پس سجدہ کیا سب نے، کس نے؟ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، مگر ابلیس، اس نے کیا کیا؟ ابا فعل ماضی ہے، اس نے انکار کیا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فقلنا پس ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا بے شک یہ عدو لک، یہ دشمن ہے تیرا، ولزوجک اور تیری بیوی کا۔ ہم نے آدم کو کیا کہا؟ پھر ہم نے آدم کو کہا اے آدم، یہ جو ابلیس ہے یہ تیرا اور تیری بیوی کا یہ دشمن ہے، فلا یخرجنکما، پس یہ کہیں تمہیں نکلوا نہ دے تم دونوں کو، کما تم دونوں کو، اخرج یخرجو فعل مضارع ہے، نکالنا، اخرج یخرجو نکالنا، اور خرج یخرجو خود نکلنا، تو اخرج یخرجو چیپٹر ہے اسلم یسلمو۔ تو پس یہ جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، تم دونوں کو نہ نکلوائے من الجنتی، جنت سے، فتشقا، نہیں تو کیا ہوگا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، نہیں تو کیا ہوگا آپ کو آپ بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ کیوں کہ جنت میں تو آپ کی حالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ جنت میں تو آپ جو ہے آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی، اور آپ کے لیے لباس بھی ہے، اور آپ کو پیاس بھی نہیں لگتی، اور دھوپ کی جو تپش ہے اس سے بھی آپ بچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نعمتیں آپ سے چھن گئی تو کیا ہوگا کہ آپ کو خود محنت مشقت کرنی پڑے گی اپنے رزق کے لیے، اور اسی طرح اپنے لباس کے لیے، لباس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رہنے کے لیے آپ کو خود گھر بنانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ مراد ہے فتش کا، ورنہ آپ کیا اے آدم آپ کس میں پڑ جائیں گے؟ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اب جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، فرمایا ان لک، بے شک آپ کے لیے یہ ہے، اللہ تجوع فیہا، کہ آپ جو ہے نہیں ہوتے اس میں بھوکے، آپ کو اس جنت کے اندر بھوک بھی نہیں آتی، ولا تعرا، اور نہ ہی آپ اس میں بے لباس ہوتے ہیں، وانک، اور بے شک آپ لا تظمؤ، آپ کو پیاس بھی نہیں ہوتی اس میں، فیہا، اس میں جنت میں آپ پیاسے بھی نہیں ہوتے، ولا تضحى، اور نہ ہی آپ جو ہے اس جنت میں کیا ہوتے ہیں، ولا تضحى، اور نہ ہی جو دھوپ ہے سورج کی وہ آپ کو متاثر کرتی ہے، سورج کی جو دھوپ ہے نہ ہی وہ آپ کو لگتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے آدم علیہ السلام کے دل میں، فوسوسہ، پس وسوسہ ڈالا الیہ، اس کی طرف، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف، کس نے؟ الشیطان، شیطان نے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، قال، اور کہتا ہے یا آدم، اے آدم، اب شیطان نے کیا کہا آدم علیہ السلام سے؟ اے آدم، هل ادلک، کیا میں رہنمائی کروں تیری، کیا میں بتاؤں تجھے، علی شجرۃ الخلد، خلد کا درخت، ہمیشگی کا درخت، کہ ہمیشہ کی زندگی تجھے مل جائے گی، وملکن، اور ایسی بادشاہت، لا یبلا، کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ تو شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں؟ آدم علیہ السلام کو کیا کہا اس نے؟ کہا کہ دیکھو کہ یہ جو درخت ہے نا، اگر تم اس درخت میں سے کھاؤ گے نا تو کیا ہوگا کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ جو درخت ہے یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ کا درخت ہے، ہمیشہ زندگی دینے والا درخت ہے گویا کہ،
اور ایک ایسی بادشاہت مل جائے گی کہ لا یبلا، وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہونے والی، ایسی بادشاہی میں تم لوگ چلے جاؤ گے تم دونوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فَأَكَلَا، پس ان دونوں نے کھا لیا، منہا، اس میں سے، یعنی اس درخت میں سے وہ دونوں کھا لیتے ہیں، فبدت، پس ظاہر ہو جاتی ہیں، لہما، ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہی آدم اور حوا اس درخت میں سے وہ کھاتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا تاکیدی حکم ان کو دیا تھا کہ اس جو ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو آدم بھول جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جو ہی وہ کھاتے ہیں تو ان کی جو سطر ہیں وہ ننگے ہو جاتے ہیں، شرمگاہیں ان کی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے وَطَفِقَا، پس وہ دونوں لگے، یخصفانی، چپکانے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنتی، جنت کے پتوں میں سے، یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت کے پتے اپنے جسموں پر چپکانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وعصا، اور نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، پس وہ بھٹک گئے۔ تو دیکھیے یہ جو ذکر ہے نافرمانی کا، یہ جو معصیت ہے، تو یہ وہ ہے کہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی، اور اس کا جو دین کی تبلیغ ہوتی ہے، جو دین کی نشر و اشاعت ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ مراد ہے انبیاء کے بارے میں، جو انبیاء کی عصمت کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ثم اجتباہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ربہ، ان کے رب نے ان کو پھر کیا کیا، چن لیا ہے۔ تو دیکھیے سب سے ایک بڑا سبق کیا ملتا ہے اس سے، کہ گناہ پہ اصرار نہیں کرنا، گناہ پہ ہمیشگی نہیں کرنی، گناہ پہ ڈٹ نہیں جانا، بلکہ جو ہمارے باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا رویہ، ان کے طریقے پہ چلنا ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا ہے، اور شیطان کا رویہ نہیں اپنانا ہے کہ جو ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ، اور جس نے تکبر کیا، جس نے غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اڑا رہا، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ تو سب سے بڑا سبق ہمیں کیا ملتا ہے آدم اور ابلیس کے قصے سے، کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ اور اپنی غلطیوں پہ اصرار نہیں کرنا، ہم نے اپنے گناہوں پہ ڈٹنا نہیں ہے، بلکہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح ہم نے واپس پلٹ آنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ دیکھیے تاب الیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ انسان کے لیے، بندے کے لیے، کہ اس کی طرف وہ توبہ کرتا ہے، اور جب تاب علیہ ہو تو اس سے مراد کیا ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، وہدا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی۔ اب کیا ہوتا ہے، زمین پر اترنے کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطا، تم دونوں اترو، منہا، اس سے، جمیعاً، سارے کے سارے، تم دونوں سارے کے سارے اترو، کیونکہ تمہاری جو اولاد ہے اب وہ زمین پہ ہے، تمہاری جو اولاد ہوگی آدم اور حوا، وہ اب کیا ہے کہ وہ زمین پہ ہوگی، اس لیے جمیع کا لفظ استعمال کیا۔ بعضکم، تمہارے جو بعض ہیں، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہیں، تمہارے بعض کے کیا ہوں گے، دشمن ہوں گے۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا، پھر اگر، یأتینکم، واقعی اگر آ جائے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، ہاں اگر میری طرف سے تمہارے پاس کبھی ہدایت آ جائے، تو فمن اتبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل، پس وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، نہ دنیا میں وہ گمراہ ہوگا، نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور جی، ومن اعرض، آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض جو کرے گا اس کا انجام کیا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا بیان ہے۔ ومن اعرض، جو کوئی اعراض کرے گا، عن ذکری، میرے ذکر سے، یعنی جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، یعنی ایمان نہیں لائے گا اور عمل نہیں کرے گا میری نصیحت پہ،
اللہ تعالیٰ کی نصیحت کیا ہے؟ وحی ہے. یہ بات یاد رکھیے جو قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. فَإِنَّ لَهُ پس اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہے معیشت سے مراد کیا ہے؟ زندگی. دنکن تنگ، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. وَنَحْشُرُهُ اور ہم اس کو اٹھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. اس کو کیسے ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے؟ اعمیٰ اندھا، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قالا وہ کہے گا ربی اے میرے رب. لیما کیوں؟ لیما اصل میں تھا لیمازا، تو اس کا تخفیف کر کے آسانی کر کے اس کو لیما بنا دیے گا. کیوں؟ حشرتنی تو نے مجھے حشر کیا میرا، تو نے مجھے اٹھایا. حشرتنی فی الماضی ہے. لیما حشرتنی تو نے اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ اعمیٰ اندھا کر کے. وقد کنت بصیرا اور حالانکہ میں تو بصیرہ دیکھنے والا تھا. تو وہ کیا کہے گا انسان کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ موڑا ہوگا، جب قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا. تو کیا جواب دیا جائے گا اسے؟ قال کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اسی طرح اتت کا آئیں آیاتنا ہماری آیتیں ہماری نشانیاں آئی تھی تیرے پاس. اتت کا مطلب ہے آ گئی تھی، کا تیرے پاس، تجھے تیرے پاس. آیاتنا ہماری آیتیں ہماری نشانیاں. فنسیتہا پس نسیتا تو بھول گیا تھا، ہاں ان کو ان نشانیوں کو، ان آیات کو. ہماری نشانیاں تو تیرے پاس آ چکی تھی لیکن تو ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو بلا بیٹھا تھا. تو آج جزا کے طور پر تجھے بھی بلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اليوم آج کے دن تنسا تجھے بھی بلا دیا جائے گا. فعل مضارع ہے لیکن پیسیو وائس ہے، فعل مجہول ہے. تنسا تجھے بھی آج کے دن کیا کر دیا جائے گا؟ بلا دیا جائے گا. تو یہ دیکھیں حشر ہونے والا ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ رب العالمین کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ ان کا حشر ہونے والا ہے قیامت کے دن، اور ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ بلا دیا جائے گا. آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں کہ جو کیا کرتا ہے؟ اسرف، جو اسراف کرتا ہے، جو حد سے بڑھ جاتا ہے، جو حد سے بڑھ جاتا ہے ہم اسی طرح ہم اس کو جزا دیتے ہیں. اور وہ کون سا شخص، وہ کیسا شخص ہے کہ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ جو اپنی رب کی آیتوں پر ایمان بھی نہیں لاتا، جو اپنی رب کی آیتوں پر ایمان بھی نہیں لاتا. تو ہم اس کو اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ جزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں. یہ تو دنیا میں. اور آخرت کا بدلہ کیسا ہوگا؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا جو عذاب ہے اشد وہ زیادہ شدید ہے، وہ اب کا زیادہ باقی رہنے والا ہے. آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے. آیت نمبر 128 میں کہ پچھلی اقوام کو دیکھ کر انہوں نے ہدایت نہیں پکڑی. پچھلی اقوام کو ہی دیکھ لیتے یہ لوگ کہ یہ ان کے جو مساکن ہیں، ان کی رہنے کی جگہوں میں بھی یہ چلتے پھرتے ہیں. یہ جب سفر پر جاتے ہیں تو جو قومیں، جو ہلاک شدہ قومیں ہیں، ان کے آثار اور ان کی جو بقایا جات ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ کفار مکہ. تو اللہ نے فرمایا افلم کیا پس نہیں یہدی ہدایت دی، رہنمائی کی، لہم ان کے لیے، کیا اس چیز نے ان لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں کی؟ کس چیز نے؟ کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کم کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون زمانے کے لوگ، ان سے پہلے ہم نے زمانے کی، گزرے ہوئے زمانوں کی کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہم ہلاک کر چکے. کیا اس چیز نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی؟ اس چیز نے ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی کہ عبرت حاصل کرتے؟ اب کیا ہے کہ یمشونا وہ چلتے ہیں، یعنی یہ لوگ چلتے ہیں فی مساکنہم ان کے مسکنوں میں. مساکن، مسکن کی جمع رہنے کی جگہ. ان قوموں کے جو مساکن تھے، ان قوموں کے مساکن میں، ان قوموں کے رہنے کی جگہوں میں یہ جو لوگ ہیں قرآن کے نزول کے وقت کے جو منکرین، جو مشرکین، جو کافرین ہیں، یہ تو ان کے مساکن میں تو چلتے پھرتے ہیں لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. فرمایا ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات یقینا نشانیاں ہیں، لأولی النہی عقلوں والوں کے لیے. نہا پہلے گزر چکے ہیں، نہیتن کی جمع ہے
اور نوحیہ عقل کو کہتے ہیں، نوحہ اس کی جمع عقلیں، تو لِأُولِي النُّہَى عقل والوں کے لیے ان میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور وقت مقرر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، ولولا اور اگر نہ ہوتا، کلمتن کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات، سبقت کہ جو سبقت لے گئی، جو طے ہو چکی، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، تقدیر میں اگر وہ بات نہ ہوتی کہ جو تیرے رب کی طرف سے پہلے جو ہے طے ہو چکی تھی، تو کیا ہوتا، لکان لزامن، تو یقیناً جو ہے وہ یہ جو عذاب ہے یہ لازم ہو جاتا ان کے لیے، تو عذاب کیا ہو جاتا، چمٹنے والا ہو جاتا ان کے ساتھ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ چکا ہوتا۔ وہ اجل مسمى، اور اگر جو ہے اجل مسمى نہ ہوتی، ایک مقررہ وقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے لکھی ہوئی بات، ایک طے شدہ بات جو ہے اگر وہ نہ ہوتی تو لکانا لزاما، تو مراد یہ ہے کہ عذاب ان پر آ چکا ہوتا، چمٹنے والا عذاب جو ان کے ساتھ لزامن چمٹ جاتا، یعنی ان پر عذاب کیوں نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں یہ کفار مکہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے چیلنج بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے، وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اور ان کے عذاب کی ایک میعاد مقرر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر وہ بات نہ ہوتی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا، عذاب آ جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ جو ہے تسلی کیجئے، تسلی رکھیے اور صبر کیجئے ان کی جو ہے ایذا رسانیوں پہ۔ اور دیکھیے یہ مکی صورتوں کا ایک خاصہ ہے، خصوصیات میں سے ہے کہ ان کو کیا ہوتا ہے، مکی صورتوں میں کیا بیان کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور صحابہ کے لیے تسلی کا سامان بھی ہوتا ہے۔ تو فصبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس صبر کیجیے، علامہ یقولون، اس بات پر کہ جو یہ کہتے ہیں، ان کی جو باتیں ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے، وسبح، اور تسبیح بیان کیجیے، بحمد ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ تو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس میں فجر کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ جو ہے فجر کی نماز طلوع شمس سے پہلے، وہ قبل غروبیہ، اور تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ سورج غروب ہونے سے پہلے، تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے، ظہر کی نماز کی طرف۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے وقتوں میں سے بھی، فَسَبِّحْ، پس تسبیح بیان کیجیے، یعنی رات کے وقتوں میں بھی تسبیح بیان کریں، اور یہ اشارہ کس کی طرف، مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور جو دن ہے اس کے جو اطراف ہیں، اس کے جو دو حصے ہیں، ان میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کیجیے، اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے، ظہر کی نماز کی طرف۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ جو ہے خوش ہو جائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منع کیا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کا مال، دنیا کی جو زینت ہے وہ عطا فرمائی ہوئی ہے، آپ اپنی آنکھ کو ان کی طرف دراز مت کیجیے، اور یہ جو مضمون ہے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ، اور آپ ہرگز جو ہے دراز مت کیجیے، عینئی کا، اپنی دونوں آنکھوں کو، عین کی جمع عینین تثنیہ کے لیے، پھر کاف کی طرف کاف آیا تو نون گر گیا، اصل میں تھا عینین تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی دونوں آنکھوں کو مت دراز کیجئے، الی ما متعنا به، اس چیز کی طرف کہ جو ہم نے سامان دیا ہے بھی اس کے ساتھ، ازواجن منہم، ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، یعنی جن چیزوں کے ساتھ ہم نے دنیا کا ساز و سامان ان میں سے مختلف لوگوں کو دیا ہے، مختلف قسم کے ان لوگوں کو ہم نے دنیا کا جو سامان دیا ہے، جو متاع دی ہے، تو زہرۃ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی کیا زینت ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کی ہم نے زینت ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آنکھوں کو ان کی طرف دراز مت کیجیے، آپ ان کو مت دیکھیے، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، فیہ اس میں، اصل ان کا مقصد کیا ہے، آزمائش ہے کہ ہم دنیا کا مال و متاع
ان کفار کو، ان مشرکین کو ہم دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ اس میں آزمائش ہو۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اہل و عیال کو نماز کا حکم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز پر خوب جو ہے وہ جمع رہیے اور قائم رہیے۔ وَأْمُرْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حکم دیجیے اہلک، اپنے اہل کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بالصلاۃ، نماز کا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور جمع رہیے اس پر، اور نماز پر کیا رہیے؟ جمع رہیے۔ لا نسألک رزقا، کہ ہم آپ سے سوال نہیں کرتے رزق کا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ والعاقبۃ، اور جو عاقبت ہے، جو انجام ہے، یعنی جو اچھا انجام ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، تقوی والوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ جو نہایہ ہے، جو انتہائی امر ہے، جو آخری جو اچھا اور بہترین انجام ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہے۔ اب وہ اعتراض ان کا کہ نشانی کیوں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اب ان کا اعتراض ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، یاتینا، یہ لے کر آتا، بیایتن، کوئی نشانی، وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی کفار مکہ نے کہا، لولا، کیوں نہیں، یاتینا بیایتن، کہ یہ جو نبی ہیں یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا جواب دیا، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کہ پہلوں کی جو نشانی ہے کیا ان کے پاس نہیں آ چکی؟ اولم تأتہم، کیا نہیں آ چکی ان کے پاس، بینۃ، وہ دلیل، وہ نشانی، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے جو صحیفے ہیں ان میں، پہلوں کے جو صحیفے ہیں ان میں جو دلیل ہے، ان میں جو نشانی ہے، کیا ان کے پاس نہیں آ چکی؟ یعنی مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے جن کے پاس پہلے صحیفوں کا علم ہے، پہلی کتابوں کا علم ہے، ان کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور وہ پہچانتے بھی ہیں، تو کیا ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں نہیں آئیں؟ کیا انہوں نے ان کو نہیں بتایا، یا انہوں نے ان سے کیا نہیں پوچھا؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، رسول آنے کے بعد عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولو، اور اگر، انا، یہ کہ ہم، اہلکناہم، اگر ہم ہلاک کر دیں ان کو، بعذاب، عذاب کے ساتھ، من قبلہ، اس سے پہلے نہیں، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اگر ہم ان کو عذاب کے ساتھ اگر ہم ہلاک کر دیتے تو یہ کیا کہتے؟ لقالو، تو یقیناً یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولا، کسی رسول کو، فنتبع آیاتی کا، تو پس ہم اتباع کرتے تیری آیتوں کی، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان نذل، کہ ہم جو ہے ذلیل ہو جاتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے، ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے اے اللہ تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا۔ مراد یہ ہے، اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اگر ان پر آ جاتا، آپ سے پہلے ہی اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، تو یہ کیا کہتے؟ یہ اس وقت یہ کہتے کہ بھئی ہماری طرف تو رسول بھیجنا، اے اللہ آپ تو ہماری طرف رسول بھیجتے کسی کو، تاکہ ہم رسول کی اتباع کرتے، تاکہ ہم جو ہے ذلت اور خواری سے بچ سکتے۔ یہ کیا ہو گیا کہ ہم پر عذاب آ رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس تو رسول بھی نہیں آیا، ہمارے پاس تو رسول آنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس رسول کی پیروی کریں اور تاکہ ہم ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو یہ کہتے، لیکن اب ان کے پاس رسول آیا ہوا ہے تو اس پر ایمان نہیں لا رہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور رسول کو اذیت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل کل متربص فتربصوا،
کل کہہ دیجئے کل سب کے سب متربصن وہ کیا ہیں انتظار کرتے ہیں انتظار کرنے والے ہیں فتربصوا پس اے کفار مکہ اے مشرکین مکہ تم بھی انتظار کرو تم بھی کیا کرو انتظار کرو فستعلمون پس تم ان قریب جان لوگے کہ من اصحاب الصراط السوی کہ رائے راست والے لوگ کون ہیں تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کیا تم رائے راست پر ہو یا یہ نبی اور اہل ایمان رائے راست پر ہیں تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا یا تو دنیا میں یا موت کے وقت یا قیامت کے وقت تو معلوم ہو ہی جانا ہے تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے والے رائے راست والے کون ہیں وَمَنِ اهْتَدَىٰ اور کون ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ کون ہیں تو تمہیں ان قریب جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اچھا سیکھنے اور غور سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے اور ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے اسی طرح جو پڑھتے ہیں اسے کسی پڑھانے کی کوشش بھی کیجیے تو کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.